إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کا قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اسی طرح اللہ رب العالمین کا ایک دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان هذا العلم ينتزع انتزاعا حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون فيضلون ويضلون. معزز سامعین، آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ابھی پڑھی ہیں. انشاءاللہ ان آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے چند ضروری باتیں بیان کرنا مقصود ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول دین فقط اور فقط اسلام ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین اختیار کرے تو ہرگز اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں کے ساتھ ہوگا، یعنی اسے نجات نہیں ملے گی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ دین اسلام اللہ رب العالمین کی نازل کردہ نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے. جب یہ دین مکمل ہو گیا، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المائدہ کی آیت نازل کی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو بالکل مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت میں نے پوری کر دی ہے. اب غور کریں اللہ رب العالمین کے کلام پر کہ دین کا مکمل ہونا اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمت شمار کروا رہے ہیں کہ یہ میری نعمت ہے جو کہ میں نے پوری کر دی ہے. تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اگر کوئی ہے تو وہ یہی دین کی نعمت ہے. اس کا احساس یہود و نصارہ کو بھی تھا. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آ کے کہتا ہے کہ
تمہارے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی آیت نازل کی، اگر ہم یہود کو آیت مل جاتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی ہم اسے عید منا لیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے جس پر تمہیں رشک ہو رہا ہے؟ تو اس یہودی نے اسی آیت کا تذکرہ کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ یہود کو بھی احساس تھا کہ دین کا مکمل ہو جانا اور مکمل دین ایک انسان کے پاس موجود ہونا یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اگر یہ نعمت ہمارے پاس ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہی دین دے کر مبعوث کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی دین کی تبلیغ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان بھیجا تھا، اور ایک دو دن نہیں بلکہ مسلسل 23 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ دین سکھاتے رہے، پریکٹیکل بھی سکھاتے رہے، قولی اور عملی ہر طریقے سے صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی ٹریننگ دی، یہاں تک کہ جب دین مکمل ہو گیا تب اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ دین سکھایا تھا، ٹریننگ خود دی تھی۔ اللہ کے رسول ان صحابہ کے خود معلم تھے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ بیان کرتے ہوئے قرآن میں کیا کہا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ رب العالمین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو صرف کتاب نازل کر دیتا۔ عرب والے بہترین عربی زبان سمجھنے والے، بولنے والے تھے، بلکہ اپنی زبان دانی پر دوسروں پر فخر کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہی کی زبان میں قرآن کو نازل کیا۔ اگر معلم کے بغیر دین کا سیکھنا ممکن ہوتا تو اللہ رب العالمین قرآن کریم نازل کر دیتا اور اسے کہتا کہ اپنے ذاتی مطالعے کے طور پر لوگ پڑھیں اور اس دین کو، اس شریعت کو فالو کریں، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں۔ اور ساتھ میں اللہ کے رسول نے یہ بھی لوگوں کو بیان کیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن یہ سکھانے کا سلسلہ، لوگوں کو دین بتانے کا سلسلہ یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اس فریضے کو کون انجام دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی اسے واضح طور پر بیان کر دیا تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہے۔ اور یہ کس چیز کے اندر وارث ہے؟ درہم و دینار کے اندر۔ فإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا دراہما ولكن ورثوا العلم، یہ انبیاء درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، اپنے پیچھے جو ترکہ چھوڑتے ہیں یہ کوئی وارث نہیں ہوتا۔ انبیاء کی میراث کیا ہے؟ انما ورثوا العلم، یہ علم کی میراث چھوڑ کر انبیاء جاتے ہیں۔ والعلماء ورثۃ الانبیاء، اور یہ علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ اس کتاب کا ہم نے کسے وارث بنایا ہے؟ اپنے چنندہ بندوں کو۔ تو یہ علماء اکرام اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ نعمت سکھا بھی رہے تھے، یہ دین سکھا بھی رہے تھے، اور ساتھ میں اس نعمت کی کیا قدر ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے اس دین کا، بار بار انہیں سمجھاتے تھے کہ ان کی زندگی میں دین کی کیا حیثیت ہے۔ چنانچہ یہ صحابہ اکرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ٹریننگ یافتہ تھے، ان کے دلوں کے اندر دین کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی زندگی میں اگر سب سے کوئی اہم چیز تھی تو یہی دین اسلام، اس سے زیادہ کوئی اہم چیز ان کی زندگی میں نہیں تھی۔ اس لیے جب بھی دین کی بات آتی تو یہ صحابہ اکرام اپنی زندگی، مال و دولت سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے۔ اگر دین سیکھنے کا معاملہ آتا انتہائی الرٹ ہو جاتے، حساس ہو جاتے،
اور دین کو اس کے صحیح مصدر سے سیکھنے کی کوشش کرتے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے, آپ نے اس سے پہلے بھی امید ہے کہ سنا ہوگا. عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ اکرام میں سے تھے, ہجرت کا حکم نازل ہونے کے باوجود بھی بہت سارے صحابہ اکرام مکہ کے اندر موجود تھے, ہجرت نہیں کر پائے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انہیں معذور قرار دیا ہے. ہجرت کا حکم نازل ہو جانے کے بعد سب کے لیے ہجرت کرنا واجب تھا. اگر کوئی ہجرت نہ کرے اس کے لیے سخت وعید آئی تھی, لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت نازل کی کہ اگر کوئی معذور ہے, اس کے پاس ہجرت کی استطاعت نہیں ہے, اس کے گھریلو حالات ایسے نہیں کہ وہ ہجرت کر سکیں, تو ایسے لوگ جب تک کہ ان کے حالات درست نہیں ہو جاتے معذور ہیں. ان معذور صحابہ اکرام میں سے عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد بھی مکہ کے اندر ہی رہائش پذیر تھے. اور صرف وہی نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت اس وقت تک بھی مکے کے اندر موجود تھی. خود عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا پورا گھرانہ آخری وقت میں انہوں نے ہجرت کیا تھا. شروع زمانے میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت نہیں کر سکے تھے. یہ مستضعفین میں سے تھے, کمزوروں میں سے تھے, معذوروں میں سے تھے, جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کر کے مستضعفین میں سے قرار دیا ہے, معذور قرار دیا ہے. یہ گنہگار نہیں ہے. دیکھیں یہ صحابی رسول استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک ہجرت نہیں کر پا رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہجرت کا موقع مل جائے. ان کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آتا ہے. دین ان کے نزدیک کتنا اہم تھا اس واقعے سے اندازہ لگائیں. ایک خاتون ان کے گھر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی. وہ خاتون آ کر کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اور آپ کی بیوی دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے. یہ پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے تو اس طرح کوئی واقعہ یاد نہیں, والدین سے کبھی نہیں سنا, اپنے رشتہ داروں سے کبھی نہیں سنا کہ میں نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہے. اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں, وہ بھی لا علمی کا اظہار کرتی ہے. پھر یہ اپنے گھر کی طرف رجوع کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کی طرف جاتے ہیں تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ خاتون آئی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو دونوں کو دودھ پلایا ہے. اگر ان کی بات سچ نکلی تو یہ دونوں میاں بیوی کیا بن جائیں گے؟ رضائی بھائی بہن بن جائیں گے. جس طرح اپنی بہن سے شادی جائز نہیں, اسی طرح رضائی بہن سے بھی شادی جائز نہیں ہے, حرام ہے. تو اس صورت میں اس خاتون کے ساتھ آگے ازدواجی رشتہ جاری رکھنا حرام ہو جائے گا. اب یہ پریشان ہو جاتے ہیں, اپنے گھر والوں سے پوچھتے ہیں اور تمام کے تمام گھر والے انکار کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا کوئی علم نہیں. سسرال جاتے ہیں اور بیوی کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو کوئی ایسی خبر ہے کہ آپ کی بیٹی نے کسی کا اس طرح دودھ پیا ہو؟ وہ بھی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں. وہ عربی زبان سمجھنے والے تھے, قرآن کو اچھی طرح سمجھتے تھے, خود صحابی رسول ہیں, اور مکے کے اندر اور بہت سارے صحابہ اکرام موجود ہیں. دیکھیں ان کے نزدیک دین کی کیا اہمیت تھی. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کبھی ہمارے دلوں کے اندر اس طرح کے دین سیکھنے کے جذبے آتے ہیں؟ کیا کبھی ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ دین کا معاملہ ہے, یہاں پر ہمیں احتیاط برتنا چاہیے. ہر ایک سے ہم دین نہیں سیکھ سکتے, جو اس کے اہل ہیں اسی کے پاس جا کر ہمیں اس مسئلے کا حل دریافت کرنا چاہیے. یہ صحابی رسول خود قرآن پڑھنے والے تھے. آج ہم کیا کرتے ہیں, فوراً گوگل نکالتے ہیں, اور سب سے بڑا مفتی اس زمانے کا آج گوگل ہے, فوراً وہاں سے ہم اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں. قرآن موجود تھا, اللہ رب العالمین نے واضح طور پر سورہ بقرہ کی لمبی جو آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, اس آیت کے اندر صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان کیا ہے گواہی دینے کا, کہ جب تک دو مرد گواہی نہ دے کسی معاملے میں, تب تک وہ گواہی رد کر دی جائے گی, قبول نہیں کی جائے گی. یہاں تک کہ اگر کوئی خاتون گواہی دینے کے لیے آئے تو دو خاتون کی گواہی ایک مرد کے بالمقابل ہوگی. واضح طور پر قرآن کی آیت موجود ہے. ہم میں سے کوئی ہوتا تو اس آیت کی روشنی میں فیصلہ سنا دیتا فوراً کہ دو مردوں کی گواہی ضروری ہے. عورت ہو تو دو عورت کی گواہی ایک مرد کے بالمقابل ہوگی. اس لیے عورتیں اگر گواہی دیں تو کم از کم 4 عورتیں چاہیے. آپ اکیلی ہیں, آپ کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں, جائیں اپنا راستہ لیں. یہی ہم فیصلہ کر دیتے.
وہ خود عربی زبان سمجھنے والے تھے. اللہ کے رسول کے صحابی, انہوں نے دین اللہ کے رسول سے سیکھا تھا. صحابہ اکرام کی ایک جماعت موجود ہے جن میں سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ اور بھی بہت سارے علماء اکرام موجود ہیں, لیکن مستضعفین میں سے بھی ہے. استطاعت اگر ہوتی تو پہلے ہجرت کر کے چلے جاتے مدینہ, لیکن جب دین کا ایک مسئلہ آیا خود اپنی زندگی میں, تو انہوں نے سفر کر کے مدینہ جانے کا من بنایا. سفر کر کے مدینہ پہنچے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اپنا یہ مسئلہ رکھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیف وقد قیل, مشہور جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ اس خاتون کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو جب ایک خاتون خود اپنے بارے میں دعویٰ کر رہی ہے. یہاں معاملہ کسی دوسرے کے معاملے میں گواہی دینے کا نہیں ہے, خود اپنے معاملے میں دعویٰ کرنے کا ہے. اگر اس کا یہ دعویٰ صحیح نکلا تو اس خاتون کے ساتھ تمہاری زندگی گزارنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ فوراً وہ صحابی اپنی اس بیوی کو اپنے سے جدا کر دیتے ہیں, اپنی زندگی سے جدا کرتے ہیں, اور عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے وہ خاتون شادی کرتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام کے نزدیک جن کی ٹرننگ اللہ کے رسول نے کی تھی, دین ان کے نزدیک کتنا اہم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ جمعہ کے اندر, جو خطبہ مسنون آپ کے سامنے ابھی پڑھا گیا تھا, ہر خطبہ جمعہ کے اندر صحابہ اکرام کے سامنے اس خطبے کو دہراتے تھے. وہ فصیح عربی سمجھنے والے تھے. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ کے بعد اکثر کو ایسے ہی یاد ہو جاتا ہے. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو یہ خطبہ یاد ہوگا سنتے سنتے. کیا صحابہ اکرام ایک مرتبہ, دو مرتبہ کے بعد اس میسج کو نہیں سمجھ سکتے تھے جو اللہ کے رسول بار بار دہراتے تھے ان کے سامنے اس خطبے کو, کہ اللہ کے رسول کے یہ صحابہ ایک مرتبہ, دو مرتبہ کے بعد اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے؟ لیکن بار بار دہرانے کے پیچھے کیا کوئی مقصد نہیں تھا؟ یقیناً اس کے پیچھے اہم مقصد تھا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. بار بار اللہ کے رسول ان کے سامنے دہراتے تھے یہ جو تمہارے پاس دین کی نعمت ہے, انتہائی عظیم نعمت ہے, اس دین کو اپنے اصل اوریجنل شکل میں باقی رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اسے کسی بھی طریقے سے گندا کرنے کی کوشش مت کرنا. لوگ آئیں گے مستقبل میں جو اس دین کے اندر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کے درمیان موجود رہے, صرف ایک دین ان کے درمیان موجود تھا, کہیں پر کوئی اختلاف نہیں تھا. سب کے سب, تمام کے تمام صحابہ ایک دین پر, ایک شریعت پر, ایک عقیدے اور ایک منہج پر چلنے والے تھے, کہیں کوئی اختلاف نہیں تھا. امام عبد القاہر البغدادی رحمہ اللہ نے الفرق کے اندر اس مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے والے تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول بار بار انہیں تنبیہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مستقبل میں اسی طرح یہ اتحاد باقی رہنے والا نہیں ہے, بلکہ عنقریب ایسا فتنہ ظاہر ہونے والا ہے جس سے یہ دین اپنی اصل شکل و صورت کے اندر باقی نہیں رہ پائے گا. لوگ بہت سارے ایسے آئیں گے اس امت کے اندر جو اس دین کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے. یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی پیشن گوئی کر دی تھی. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ معمولی قسم کے نہیں, شدید قسم کے اختلافات دیکھیں گے. ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو الرٹ کر رہے ہیں, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. جب اس دین کے اندر اختلافات رونما ہونے لگے, فتنے اس امت کے اندر ظاہر ہونے لگے, ایسے موقع پر تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا. اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا بیان کیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے,
اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی اتباع کرے. دیکھیں قرآن کریم کے لفظ پر غور کریں. اللہ رب العالمین علیم ہے، حکیم ہے. اللہ رب العالمین کا ایک کلمہ بھی بے مقصد اور بے معنی نہیں ہو سکتا. حشو زائد سے اللہ رب العالمین کا کلام پاک ہے. ایک ایک کلمہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اللہ رب العالمین صرف یہ کہہ کر خاموش رہ سکتے تھے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے آگے کیا کہا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں مؤمنین کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی اتباع کرے. تو جو بھی ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ایسے تمام لوگ جو رسول کی مخالفت کریں، جو مؤمنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کریں، تو ہم ان کو ان کے سپرد کر دیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان سے ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ان کے نفس کے ہم ان کو سپرد کر دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ان سب کو ہم جہنم رسید کر دیں گے. اللہ رب العالمین نے مؤمنین کے راستے کی مخالفت پر جہنم کی وعید سنائی ہے. صرف رسول کی بات نہیں کہ اللہ رب العالمین نے رسول کی بات کرنے کے بعد مؤمنین کے راستے کی مخالفت کی بھی بات کی کہ جو بھی مؤمنین کے راستے کی مخالفت کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام جہنم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ سنیں. یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری یہ امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، بٹ جائے گی، جن میں سب کے سب جہنمی ہے سوائے ایک جماعت کے. صحابہ اکرام نے پوچھا وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کے الفاظ پر غور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جوامع الکلم عطا کیا گیا تھا. جوامع الکلم کسے کہتے ہیں؟ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں اسی قبیل کی آپ پائیں گے. مختصر الفاظ ہیں لیکن اس کا معنی اگر بیان کرنے جائیں، شرح کرنے جائیں تو کئی کئی جلدوں کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے الماء من الماء، اس کی شرح ہمارے ایک استاد نے ایک موٹی جلد میں کی. ایک مختصر کلمہ کے اندر اللہ کے رسول نے وہ بات بیان کر دی جسے سمجھانے کے لیے، تشریح کرنے کے لیے ایک موٹی جلد کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا کی تھی. اللہ کے رسول ایک ایک کلمہ جو کہتے تھے انتہائی معنی خیز ہوتے تھے وہ کلمات. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہوگی جو نجات پانے والی ہوگی، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ہم ما کان علیہ انا اليوم واصحابی. انا کہہ کر خاموش رہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول جن کو جوامع الکلم عطا کیا گیا تھا، اللہ کے رسول کی زبان سے کیا نکلا کہ آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر قائم ہے، جو بھی اس دین پر قائم ہوگا وہ نجات پا جائیں گے. اب غور کریں اللہ رب العالمین کے کلام پر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر مَا كَانَ عَلَيْهِ أَنَا الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي، میں اور میرے صحابہ. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں رسول کی مخالفت کرے اور پھر مؤمنین کے راستوں کی خلاف ورزی کرے. یہی منہج سلف ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ منہج سلف کیا ہے؟ یہی منہج سلف ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے جو دین سکھایا تھا، صحابہ اکرام جس دین پر قائم تھے، اس دین کے اوپر جو بھی قائم رہے گا وہ منہج سلف پر قائم ہے. اور اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی دین قابل قبول ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا. اس دین کے علاوہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے دوسرا دین پیش کرے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ کے سامنے پیش کرے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے، ہمارے رشتہ دار ہمیں قبر میں رکھ کر آئیں گے تو اسی دین کے متعلق فرشتے ہمیں سوال کریں گے تمہارا رب کون تھا؟ تمہارا دوسرا سوال کیا ہوگا؟ تمہارا دین کیا تھا؟ اسی دین کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو اس سے کون سا دین مراد ہے؟ جو دین اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، یہ دین مراد ہے. اگر ہم وہی دین پیش کیے قبر کے اندر
کہ دیکھیں 50 سال کی اللہ نے زندگی دی تھی, یہ دین میں نے فالو کیا تھا, یہ دین میرا دین ہے. اگر صحابہ اکرام کو جو دین اللہ کے رسول نے سکھایا تھا اس سے میچ کر جائے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے, خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم نے اسی دین کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کیا, اسی کو فالو کیا, اسی کو اپنا عقیدہ اور منہج بنایا تھا, اسی کو ہم دین سمجھتے تھے جو صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے سکھایا تھا. تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے, خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن اگر ہم اس دین کے اندر کسی طرح کی ملاوٹ کر دیے, جو اصل اور اوریجنل دین تھا وہ دین ہمارے پاس موجود نہ رہے, ملاوٹ والا دین رہے, تو پھر انتہائی خسارے کی بات ہوگی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو آخرت میں یہ کیسے ہوں گے؟ یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا, اللہ کے رسول نے کہا کہ سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے. وہ ایک کون ہوں گے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کے دین پر قائم ہوں گے. تو میرے بھائیو, اس دین کو سمجھنا سب سے اہم اور ضروری ڈیوٹی ہم سب کی ہے کہ ہم اسی دین کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں جو دین اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا. اللہ کے رسول اس دنیا سے گزر گئے, اب آپ کے بعد یہ دین ہم کن سے سیکھیں گے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی رہنمائی کی ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ دین سکھانے کی ذمہ داری قیامت تک اب علماء کے کندھوں پر ہے. اب کن علماء سے دین سیکھا جائے؟ میں نے شروع میں 2 حدیثیں پیش کی تھی اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دین کن سے سیکھا جائے گا, علم کن سے سیکھا جائے گا؟ اصاغر سے. اصاغر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کتاب الزہد کے اندر یہ حدیث اپنی سند سے روایت کی ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. جس نے روایت کی ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے, خود اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصاغر سے علم حاصل کرنے کا معنی یہ ہے کہ اہل بدعت سے, خواہش پرستوں سے, عقل پرستوں سے دین کو سیکھا جائے. یہ ہے اصاغر سے علم حاصل کرنے کا معنی. امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جو معنی بیان کیا اس حدیث کا, یہی برحق معنی ہے اس حدیث کا کہ قیامت کی یہ نشانی ہے کہ علم کن سے حاصل کیا جائے گا؟ اصاغر سے حاصل کیا جائے گا, اہل بدعت سے دین کو سیکھا جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر اہل بدعت سے کوئی دین کو سیکھے گا تو اس کے دین کے اندر ملاوٹ آ جائے گی, اس کے دین کے اندر بدعت داخل ہو جائے گی, اور یہ ملاوٹ والا دین جب قبر میں وہ پیش کرے گا تو اللہ رب العالمین کے پاس یہ ملاوٹ والا دین ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ علم ہم کن سے حاصل کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ٹرننگ دیتے تھے اور بار بار یہ جملہ دہراتے تھے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, دیکھو اس دین کو تم صحیح سالم رکھنا, اسے بگاڑنے مت دینا, اس کے صاف شفاف اور روشن چہرے پر کسی طرح کا داغ مت لگنے دینا. اس وجہ سے یہ صحابہ اکرام حد درجہ الرٹ تھے. ان کی زندگی میں کوئی فتنہ ظاہر نہیں ہوا تھا جب تک اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے, لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ کے رسول نے انہیں خبر دیا تھا, پیشن گوئی کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, وہ حد درجہ اختلافات دیکھیں گے, اس دین کے اندر فتنے ظاہر ہو جائیں گے. تو الرٹ ہو گئے تھے, اللہ کے رسول سے بار بار پوچھتے تھے ان فتنوں کے متعلق. چنانچہ صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر. دوسرے صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے اور میں کس کے بارے میں پوچھا کرتا تھا؟ شر کے بارے میں, فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا. یہ تمام حدیث محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیے. اب صحیح بخاری اٹھائیں, ایک مستقل کتاب پائیں گے کتاب الفتن کے نام سے. کتاب الفتن کی تمام حدیثوں کو پڑھ جائیں اور اندازہ لگائیں کہ خود اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کس طرح ان فتنوں سے تحذیر کی تھی کہ تمہیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ جو دین تمہارے پاس ہے, جو دین تمہیں دے کر جا رہا ہوں, یہ واضح, صاف, شفاف اور روشن شاہراہ کی طرح ہے. اس کے اندر کسی طرح کا کوئی دھبا نہ لگنے پائے. اسی وجہ سے یہ صحابہ اکرام جب اس امت کے اندر فتنوں کا ظہور ہوا تو ان کے کردار پر نظر دوڑائیں.
कैसे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत पर अमल किए और किस कदर उन्होंने इन फितनों से इस दीन को महफूज किया। चुनांचे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सही के मुकदमे के अंदर इस मंदर को कई आसार के अंदर वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि जब उम्मत के अंदर फितनों का ज़ुहूर हुआ तो कैसे सहाबा इकराम और उनके शागिर्द ताबीन इज़ाम ने इस दीन की इन बिदातियों से, इन फितना परवरों से हिफाजत की। चुनांचे इब्न सीरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लम यकूनु यसअलून अनिल इस्नाद फलम्मा वक़अतिल फितना क़ालू सम्मू लना रिजालकुम फयुंज़र इला अहलि सुन्नह फयूख़ज़ु हदीथुहुम वयुंज़र इला अहलिल बिदअह फला यूख़ज़ हदीथुहुम। कहते हैं कि जब तक फितनों का ज़ुहूर नहीं हुआ था, सब के सब एक दीन पर कायम थे, किसी से पूछा नहीं जाता कि आप जो दीन की बात बयान कर रहे हैं किनसे सुने हैं, यह सवाल नहीं होता था। लेकिन जैसे ही फितनों का ज़ुहूर हुआ, फलम्मा वक़अतिल फितना क़ालू सम्मू लना रिजालकुम, सहाबा इकराम अलर्ट हो गए। अल्लाह के रसूल ने उनकी ट्रेनिंग की थी, बार बार अल्लाह के रसूल उन्हें यह सिखाते थे कि इस दीन की तुम्हें हिफाजत करनी है। देखें किस तरह हिफाजत की उन्होंने। कहते थे कि यह बात जो आप बयान कर रहे हैं किससे आपने सुनी है। फयुंज़रु इला अहलि सुन्नह, जब नाम लेते तो देखा जाता कि यह अहले सुन्नत में से है या अहले बिदात में से है। अगर अहले सुन्नत में से होते तो उनकी बात कबूल की जाती, अहले बिदात में से होते तो उनकी बात कबूल नहीं की जाती थी। यह कब का वाकया है? यह अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत का वाकया है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के बाद का वाकया है, जिस पर तमाम उलमा का इज्मा है कि यह वाकया कब पेश आया था, जब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे और उस जमाने में सहाबा इकराम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, ताबईन इज़ाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, किबार ताबईन की। उन्होंने दीन को इस तरीके से महफूज किया कि हमें सिर्फ अहले सुन्नत से दीन को सीखना है, अहले बिदात से हमें दीन नहीं सीखना। चुनांचे इसी इब्न सीरीन रहमहुल्लाह के पास दो लोग आते हैं और कहते हैं कि हम आपको कुछ हदीसें सुनाना चाहते हैं। इब्न सीरीन रहमहुल्लाह इनकार कर देते हैं कि नहीं, आपसे हमें कोई हदीस नहीं सुननी। ये कहते हैं कि अगर हदीस सुनने में आपको डर लग रहा है तो चलें आपको हम कुरान सुनाते हैं। इब्न सीरीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि आपसे हमें कुरान भी नहीं सुननी है। गौर करें कि ये है कौन? ये किबार ताबईन में से हैं, जलीलुल कदर आलिम दीन, जिन्होंने सहाबा इकराम से दीन को सीखा था। इस कदर अपने दीन के बारे में मुहतात है, अलर्ट है, कहते हैं कि आपसे हमें कुरान भी नहीं सुननी है। या तो आप दोनों यहां से बाहर निकले या मैं यहां से जाता हूं, आपके साथ मुझे नहीं रहना है। जब दोनों चले गए तो उनके शागिर्दों ने कहा कि अगर उनसे आप कुरान सुन लेते तो क्या हर्ज हो जाता। तो कहते हैं कि मुझे डर है कि कुरान के अंदर भी वो तहरीफ कर देते, कुरान के अंदर भी वो तहरीफ कर देते। चुनांचे एक शख्स मशहूर कारी, एक कुर्राए सबआ का नाम आप सुनते हैं, तो उनमें से एक अबू अम्र इब्ने अल-अला रहमहुल्लाह के पास एक बिदअती आता और कहता है, क्या है अबू अम्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कलाम वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा जो है, इसमें अल्लाह पर जबर देकर पढ़े, वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा पढ़े। कुरान में है कैसे? वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या कलाम किया। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफते कलाम का सबूत है और यह अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिक अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम करता है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम मखलूक नहीं है। यह बिदअती इस आयत से अपने बातिल मौकिफ की दलील लेना चाहता था और दरखास्त कर रहा है, अबू अम्र आप अल्लाह के ऊपर जबर देकर पढ़ें, इसे पेश ना पढ़ें। तो अबू अम्र रहमहुल्लाह कहते हैं कि चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं कि इसको यहां पर जबर देकर पढ़ूं, लेकिन वकल्लमहु रब्बुहु के अंदर क्या करोगे? यहां पर तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहां तो रब्बुहु नहीं कह सकते ना। तो वो हक्का बक्का हो गया और फिर वहां से भागा। तो इन बिदातियों से ये सलफ कुरान में नहीं सुनना चाहते थे कि डर है कि कुरान के अंदर भी ये तहरीफ कर दे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर और जलीलुल कदर सहाबी रसूल, फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल की वफात हो गई तो अपने साथियों से मैंने कहा कि चलो अभी भी उलमाए इकराम मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हो गए, अभी भी जो उलमाए इकराम मौजूद हैं, सहाबा इकराम बड़े बड़े,
इनकी जिंदगी को हम गनीमत समझते हैं और इनसे दीन सीखते हैं। ये शऊर हमारे अंदर कभी आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उलमाए किराम मौजूद है, चलो इनसे दीन को सीख लिया जाए। कहीं पर किसी बड़े आलिम का दर्स हो रहा है, चलो अपने औकात में से थोड़ा निकालकर इनसे दीन सीखा जाए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास छोटे बच्चे हैं और कहते हैं अपने साथियों से, चलो ये बड़े सहाबाए किराम अभी भी हयात है, इनसे दीन को सीखते हैं। ये उनके साथी कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास आपको क्या लगता है इन बड़े बड़े सहाबाए किराम की मौजूदगी में लोगों को आपकी जरूरत होगी? ये सहाबाए किराम बड़े बड़े अभी मौजूद हैं, यही काफी है दीन सिखाने के लिए, हमें इस बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चुनांचे उनके ये साथी इनकार कर देते हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले ही निकलते हैं दीन सीखने के लिए। कैसे? आप सीरत आलम नुबला के अंदर उनकी सीरत पढ़े, दंग रह जाएंगे कि अल्लाह के दीन को सीखने के लिए कितनी मेहनत की सहाबी ने। इस मकाम पर ऐसे ही नहीं पहुंच गए थे। मदीने की तपती गर्मी में जोहर के वक्त सहाबा इकराम के चौखटों पर बैठे रहते कि ये अभी कैलूला करके बाहर निकलेंगे तो उनसे एक दो हदीसें, एक दो मसले सीख लूंगा। ये जब बाहर निकलते तो देखते कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पर गर्दो गुबार से पूरा जिस्म भरा हुआ है। कहते कि अल्लाह के रसूल के चचाजाद भाई, आप हमारे चौखट पर सिर्फ हुक्म देते, इशारा कर देते, हम आपके घर आ जाते, हम अब सादत महसूस करते कि आले बैठ के हम कुछ काम आ सके। तो क्या कहते थे कि नहीं, दीन मुझे सीखना है, इल्म मुझे तलब करना है और तालिब को उस्ताद के पास आना चाहिए। इस कदर मेहनत से इस सहाबी ने अल्लाह के दीन को सीखा था। उसी सहाबी का वाकया इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सही के मुकद्दमे के अंदर जिक्र किया है। फरमाते हैं कि एक शख्स जिसका नाम बुशैर बिन कअब अल-अदवी था, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा, कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा कहा है, अल्लाह के रसूल ने ऐसा कहा है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी तरफ कान नहीं धरते, अनसुना कर देते हैं। वो अल्लाह के रसूल की हदीसें सुना रहे हैं और ये दूसरी तरफ अपनी ध्यान रखे हुए हैं। वो कई मिनटों के बाद, काफी वक्त गुजरने के बाद भी जब यही रवैया अब्दुल्लाह बिन अब्बास का देखते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता। कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास आपको क्या हो गया है? मैं आपको कोई किस्सा कहानी थोड़े सुना रहा हूं, अल्लाह के रसूल की हदीसें सुना रहा हूं और आप इस तरह बेरुखी वाला मामला क्यों कर रहे हैं? तब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब देते हैं कि सुनो, फिर वजह क्या है? एक जमाना हमारे साथ गुजर चुका है, कहीं से सिर्फ आवाज आती हमारे कानों में, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदरत इलैहि अबसारुना, हमारी निगाहें उस तरफ उठ जाती कि किसने अल्लाह के रसूल की बात की। सिर्फ आवाज हमारे कानों में टकराती कि अल्लाह के रसूल ने यह कहा है, तो हम ढूंढते कि कहने वाला कौन है, अल्लाह के रसूल की बात हमें सुनने को मिलेगी। लेकिन फलम्मा रकिबन नासु अस्साब वज़लूल, जब से लोगों ने हर तरह की चीजें अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब करना शुरू कर दी है, इन बिदातों का ज़ुहूर हो गया है ना, अब हम अलर्ट हो चुके हैं। अब हर एक से दीन नहीं सीखते, हम सिर्फ उसी से सीखते हैं जिनके बारे में हमें यकीन होता है कि ये उलमाए अहले सुन्नत में से है। तो देखें, जिनकी अल्लाह के रसूल ने ट्रेनिंग की थी, इन सहाबाए किराम ने जिनकी ट्रेनिंग की थी, वो अपने दीन के मामले में कितने हसास थे। अब हम अपना जायजा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से इंटरनेट की नेमत हर एक के जेब में मौजूद है। आज हमें दीन सीखना हो तो घर बैठे बेशुमार उलमाए किराम के दुरूस हमें मिल जाते हैं। क्या हम इस दीन के मामले में उसी तरह हसास हैं जिस तरह सहाबाए किराम और ताबीईन इज़ाम थे, या हर एक से हम दीन सीखना चाहते हैं? ये सहाबाए किराम जो इल्म के पहाड़ थे, इसके बावजूद ये ताबीईन इज़ाम जो इल्म के पहाड़ थे, किसी बिदअती से कुरान तक सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास जो दीन था वो खालिस था, बिल्कुल वाज़ेह रोशन था, उसके अंदर किसी तरह का कोई गर्दो गुबार वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। जैसे आपका कपड़ा सफेद साफ शफाफ हो और कहीं कीचड़ से गुजर रहे हो तो आप चाहते क्या है कि एक कतरा भी धब्बा ना लगने पाए, एक धब्बा भी आपके सफेद कपड़े को गंदा ना कर सके। इसी तरह उनके पास जो दीन था ना, वो चाहते थे कि जैसे अल्लाह के रसूल से हमने सुना है, कब्र में जब फरिश्ता सवाल करे तुम्हारा दीन क्या था, तो वही दीन पेश कर दे जो अल्लाह के रसूल से सुना था, उसमें किसी तरह का कोई धब्बा ना लगने पाए। क्या हम चाहते हैं कि हम भी वही दीन पेश करें जो अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को सिखाया था? अगर चाहते हैं तो वही तरीका हमें भी इख्तियार करना पड़ेगा। हर एक से हम सुनेंगे भी और ये चाहें
کہ ہمارے دل پر کوئی اس کا اثر نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک لمبی تاریخ ہے بڑے کبار محدثین کی جنہوں نے اس نصیحت پر عمل نہیں کیا تھا اور ہر ایک سے دین سیکھنا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنے بڑے ہم عالم ہیں، اگر کوئی بدعتی کوئی غلط بات کرے گا تو پکڑ نہیں پائیں گے، اچھی باتوں کو لیں گے، غلط باتوں کو چھوڑ دیں گے. لیکن ان کا نتیجہ اچھا نہیں ہوا. ان کے دل کے اندر کب یہ بدعتیں داخل ہو گئی اور ان کی زمین دنیا و آخرت بگڑ گئی انہیں پتہ ہی نہیں چلا. اور ایسے واقعات ایک دو نہیں بے شمار ہیں. اس لیے جنہوں نے بھی اللہ کے رسول کی اس نصیحت پر عمل کیا انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت کی حفاظت کر لی، اور جنہوں نے اس نصیحت کو ٹھکرایا ہے ان کی زندگی، ان کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو گئی ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین علماء کرام سے، علماء اہل سنت سے سیکھیں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی دین پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. محترم حاضرین، اس سے پہلے کہ خطبہ ختم کیا جائے مختصر ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. عمران ابن حطان ایک راوی حدیث محدث ہیں. ان کی حدیث کہاں موجود ہے؟ صحیح بخاری کے اندر. اس سے ان کے علمی مقام و مرتبے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس پائے کے محدث تھے یہ. ان کے درس میں کبار محدثین بیٹھا کرتے تھے. علم کا یہ مقام و مرتبہ تھا. ان کے پاس ایک خاتون کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا جو انتہائی خوبصورت تھی لیکن خارجی فکر کی تھی. عقیدہ خوارج والا تھا. لوگوں نے نصیحت کی کہ اس خاتون کے چکر میں نہ پڑیں ورنہ آپ کا بھی عقیدہ متاثر ہو سکتا ہے. لوگوں کی نصیحت پر عمل نہیں کیا. کہا کہ اس خاتون کو میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر لے کر آؤں گا، شادی کر لوں، اس کے بعد پھر میں اسے سلفی عقیدے کی طرف پلٹا دوں گا. لوگوں کی نصیحت پر عمل نہیں کی، شادی کر لی. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر عالم نبلا کے اندر اور دوسرے مؤرخین نے ان کا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے. چند دنوں کے بعد یہ خوارج کے سردار بن کر ظاہر ہوئے. اتنے بڑے محدث، لیکن اللہ کے رسول کی اس نصیحت پر اور صحابہ اکرام کے طریقے پر نہ چلنے کی وجہ سے اب دیکھیں کہ انجام کتنا برا ہوا. ایک اور واقعہ عمرو بن عبید المعتزلی کا. یہ اتنے بڑے محدث تھے کہ جب درس حدیث کے لیے بیٹھتے تو حماد ابن زید، حماد ابن سلمہ، اسی طرح ابن سعید القطان رحمہ اللہ جیسے کبار محدثین ہی نہیں، کبار ائمہ جرح و تعدیل ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے. یہ علمی مقام تھا. پھر واصل بن عطا جو فرقہ معتزلہ کا بانی ہے ان کی صحبت میں آیا. چند دنوں کے بعد یہ فرقہ معتزلہ کے دوسرے سردار کے روپ میں ظاہر ہوا لوگوں کے سامنے. اور فرقہ معتزلہ کی آپ تاریخ پڑھیں، واصل بن عطا کے بعد دوسرا نمبر آپ کو کن کا ملے گا؟ اسی عمرو بن عبید معتزلی کا. لیکن شروع سے ایسے نہیں تھے. ایک زمانہ ان کا ایسا بھی گزرا ہے کہ کبار محدثین ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، خالص سلفی عقیدے والے. لیکن اتنے بڑے علامہ ہونے کے باوجود بھی جب انہوں نے اہل بدعات کی مجلسوں کو جوائن کرنا شروع کیا اس خوش فہمی میں کہ ہم اتنے بڑے علامہ ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، ہم کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں، صحیح باتوں کو لیں گے، غلط کو چھوڑ دیں گے. انجام بہت برا ہوا. میرے بھائیوں، اس طرح کے واقعات ایک دو نہیں بے شمار ہیں. جنہوں نے بھی اللہ کے رسول کی نصیحت پر عمل نہیں کیا ان کا انجام اچھا نہیں ہوا. اس لیے ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے اور دین کے معاملے میں بڑا حساس رہنا چاہیے. ہر ایک سے ہم دین نہیں سیکھ سکتے. جس سے ہم دین سیکھ رہے ہیں پہلے نمبر پر چیک کر لیں کہ وہ عالم دین ہے یا عالم دین نہیں ہے بلکہ بردرس میں سے ہیں. اگر وہ عالم دین ہو تب ان سے علم حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ کیا وہ وہی دین سکھا رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا؟ کیا وہ سلف صالحین کے منہج پر ہیں یا نہیں ہے، یا اہل بدعات میں سے ہیں؟ اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں تب ان سے دین کو سیکھیں ورنہ ان سے دوری بنا کر رکھیں. اسی میں عافیت ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خالص دین کو اختیار کرنے اور اسے آخری سانس تک
اپنے ساتھ باقی رہنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.